میں نے کہا جو کام امام نے جیسے بتایا ویسا کریں. صحابہ کرام جب حضور سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو اگر حضور نے وہ مسکرا کر کہی ہے حدیث تو وہ بھی آگے مسکرا کر اسے آگے بیان کرتے تھے تاکہ وہ لہجہ پورا رہے, وہ کیفیت وہ جتنا ہو سکے منتقل کر پائیں. اگر حضور نے کوئی بات غضب کے عالم میں کہی ہے تو وہ بھی اسی میں اس کو بیان کرتے تھے تاکہ سننے والا سمجھ جائے کہ رسول اللہ نے کس کیفیت میں. اللہ اکبر ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ 1.25 لاکھ کے مجمع. یا علی, اگر آپ علی کی مولائیت کا اعلان کما حقہ کرنا چاہتے ہیں اور بالکل اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں جو رسول اللہ نے کیا تھا تو مجمع بھی جمع کیا تھا. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا, جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلایا, جو آگے چلے گئے تھے ان کا انتظار کیا, ان کو پیچھے بلایا. اور حضور نے جب 1.25 لاکھ وہ افراد جو سارے 3 سٹار ہیں, اب 3 سٹار کی اصطلاح جو ہے وہ پاکستانیوں سے بڑھ کے تو کوئی سمجھ نہیں سکتا, جو یہاں پر ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے اسے آپ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں اس بات کو. یعنی سارے صحابی ہیں وہاں پر, سارے حاجی ہیں, سارے مسلمان ہیں. 1.25 لاکھ کے مجمع میں جب حضور نے, یا جملہ بدل کے کہوں کہ شمس الضحیٰ نے بدر الدجى پر بلند کیا تو وہ علی جو پہلے ہی بہت بلند تھا کتنا علی ہو گیا ہوگا. اللہ اکبر. کیا کہنا تو عرض خدمت یہ, امام علیہ السلام نے جس شے کو عزاداری میں سب سے اہم سمجھا نا وہ تھا گریہ, وہ تھا غم کی کیفیت. یعنی اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اپنی تقریر کے لیے بھی, یہ جو ہماری 50 منٹس کی گفتگو ہے نا, اس میں جو فضائل کا حصہ ہے یہ شاعر اللہ میں ضرور ہے, یہ امر اہل بیت ضرور ہے, لیکن عزاداری فقط آخری وہ 5-7 منٹ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, اصل عزاداری جو مصائب ہیں. یعنی اگر سب کچھ ہے اور مصائب نہیں ہے تو عزاداری نہیں ہوئی. ابھی جب گریہ نہیں ہوا تو عزاداری پوری نہیں ہوئی. ابھی ذہن میں رہے گا آپ کے انشاءاللہ. اس لیے کبھی اس بار میں کمی نہ کریں نہ بخل کریں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ پھر عزاداری امام حسین علیہ السلام, جب ہم اس غم کو مناتے ہیں اور یاد امام حسین علیہ السلام کو رکھتے ہیں تو اس کی قرآنی بنیادیں بھی ہیں. میرا موضوع ہے قرآن میں ذکر امام حسین علیہ السلام. تو یہ بس بات تقریباً شروع ہونے لگی. قرآن میں ہے نا جو اولیاء اللہ ہیں ان کے لیے اللہ نے بار بار کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد. یہ 7 آیتیں پڑھی میں نے آپ کے سامنے. یہ 7 میں سے 5 آیتیں سورہ مریم کی, 2 آیتیں سورہ صاد کی ہیں. اے حبیب اس کتاب میں یاد کیجیے حضرت مریم کو, اس کتاب میں یاد کیجیے حضرت ابراہیم کو, اس کتاب میں یاد کیجیے حضرت ادریس کو, اس کتاب میں یاد کیجیے حضرت موسیٰ کو, اس کتاب میں یاد کیجیے حضرت اسماعیل کو, اس کتاب میں یاد کیجیے ہمارے عبد داؤد کو, اس کتاب میں یاد کیجیے ہمارے عبد ایوب کو. پروردگار یہ 1400 سال پرانی کتاب اور اس سے بھی 2,000 سال پرانے قصے تو کتاب میں ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے یہاں پر؟ یہ انسپریشن ہے. جب آپ یاد کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ابراہیم تھے بت شکن. میں باہر کے بت کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ابھی تو جب ابراہیم بت شکن کو یاد کریں گے تو اپنے اندر کا بت تو سب سے پہلے توڑیں گے. جو کسی کے اندر کا بت ہوتا ہے نا وہ کوئی نہیں توڑ سکتا سوائے خود اس شخص کے. یہ ذہن میں رکھیے گا. میرے اندر کا جو بت ہے, اگر اللہ نہ کرے کچھ ہے, ہو سکتا ہے میرا بت آپ کے بت سے کاملاً ڈفرینٹ ہو. میرے اندر کا بت فرض کیجیے شہرت ہے, آپ کے اندر کا بت بزنس ہے. بت کا مطلب کیا ہے؟ بت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شے جو انسان کو للہیت سے ہٹا دے, اللہ کے راستے سے ہٹا, وہ بت ہے. تو وہ میں نے خود توڑنا ہے. جو میرے آپ کے اندر کا بت آپ نے خود توڑنا ہے, لیکن مجھے معلوم ہی نہیں کہ آپ کا بت کون سا ہے, آپ نے خود توڑنا ہے.
تو یہ انسپریشن ہے. ابراہیم علیہ السلام کے جب واقعے کو سنیں گے وہ شکن تھے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو سنیں گے, مناجات کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طور پہ جا کے. حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو سنیں گے. میں نے کل عرض کیا تھا, آج کافی مومنین ہیں, میں رب کے لیے دہراتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے ان کا مال لے لیا, ان کی اولاد لے لی, مریض بھی ہو گئے, صبر کرتے رہے صبر کرتے رہے صبر کرتے رہے, یہاں تک کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایوب سے ان کا خدا راضی نہیں ہے, اس لیے کے بعد ایک مصیبت آتی ہے. یہ بھی ہمارا کبھی کبھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کسی پہ بہت زیادہ مصیبت آ رہی ہے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے. غلط کانسیپٹ ہے یہ. ورنہ ائمہ علیہ السلام کو کیا کریں گے, ان کی زندگی مصائب میں گزری ہے. کبھی یہ امتحان ہوتا ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ کسی کو قابل سمجھتا ہے تو اسے تکلیف شرعی دیتا ہے. یہ بات پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو جانور کو تکلیف شرعی تھوڑی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی مقام پر سمجھتا ہے تو اسے کوئی عہدہ دیتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. تو اسی لیے جیسے ہی آپ احرام پہنتے ہیں نا, تو کتنی ایک ساتھ تکلیف شرعی آپ پر لاگو ہو جاتی ہے. آپ آئینہ نہیں دیکھ سکتے, آپ خوشبو نہیں لگا سکتے, آپ پیر نہیں ڈھانپ سکتے, آپ سر نہیں ڈھانپ سکتے. پروردگار یہ کیا ہوا کہ اس لیے کہ تم نے احرام پہن لیا ہے نا, تمہارا مقام اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اب اللہ ہر چھوٹی چھوٹی شے میں اگر میں لفظ یوز کر سکوں تو انٹرفیئر کرے گا, کیونکہ تمہارا مقام ہے. تو حضرت ایوب نے کہا پروردگار یہ لوگ یہ جو باتیں بنا رہے ہیں نا, میں نے بہت صبر کیا کہ یعنی میں نے صبر کیا, تو نے اولاد لے لی, مال چلا گیا, میں نے صبر کیا, لیکن جو لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں نا میرے لیے کہ تو مجھ سے راضی نہیں ہے اس لیے تو نے مجھ سے سب لیا ہے, یہ میری عزت پر بات آ رہی ہے, اس سے مجھ پہ صبر نہیں ہو رہا. پروردگار اس کا کوئی علاج کر دے. تو اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ ایوب یہ جو پہلے آپ نے صبر کیا تھا یہ آپ نے کیا تھا, یہ ہم نے توفیق دی تھی آپ کو. اللہ اکبر. یہاں سے وہاں تک مل کے غور صلوات دیتے محمد و آل محمد پر. یہ تو ابھی سے اناؤنسمنٹ شروع ہو گئے. BTH692 سٹی MT, BFC 913 سیوک, یہ اس کو صحیح کر لیجئے گا. اچھا عرض خدمت یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر کیا قرآن میں, اللہ کی سنت ہے. یاد رکھیے گا, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو, ایوب علیہ السلام کا ہو, داؤد علیہ السلام کا ہو, ان سب کا ذکر ایک طرف, حسین کا ذکر ایک طرف. کیوں کیوں؟ لبیک یا حسین. کہنا ہے تو مل کے کہیں لبیک لبیک یا حسین. یا اللہم صلی علی محمد. یہ میں نے کیوں کہا ان سب کا ذکر ایک طرف, امام حسین علیہ السلام کا ذکر, اس لیے کہ حضور نے حضرت ابراہیم کے لیے نہیں کہا کہ ابراہیم مجھ سے ہیں اور میں ابراہیم سے ہوں. ہائے ہائے ہائے, بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. حضرت ایوب کے لیے یہ نہیں کہا کہ ایوب مجھ سے ہیں اور میں ایوب سے ہوں. حضرت یوسف کے لیے نہیں کہا کہ یوسف مجھ سے میں یوسف سے ہوں. فقط حسین کے لیے کہا ہے حسین منی وانا من حسین. یہ کوئی معمولی جملہ ہے؟ یہ چونکہ ہم ہر مجلس میں سے سنتے ہیں تو نہیں معلوم کہ اس کی کتنی انٹینسٹی کو سمجھ پا رہے ہیں. حسین منی, حسین مجھ سے ہے, ہر نواسا نانا سے. یہ بات پھر بھی سمجھ میں آتی ہے. انا من حسین, میں حسین سے ہوں. یہ جانتے ہیں میں حسین سے ہوں. جتنے بھی یہاں ماشاءاللہ آپ تشریف فرمائیں, اور دنیا کا کوئی بھی انسان ہو, اس کا ایک نسب ہوتا ہے, ایک حسب ہوتا ہے. نسب یعنی اس کی فیملی, حسب یعنی اس کا کردار, کیریکٹر. نسب سے کبھی عزت ملتی ہے, بڑی فیملی سے کوئی عزت ملے گی. کبھی حسب سے بھی عزت ملتی ہے, کوئی اس کا کیریکٹر اتنا عالی ہے کہ اس کو عزت ملتی ہے, جس میں دونوں یکجا ہو جائیں. حسین کے نسب کو دیکھنا ہو, حضور نے کہا حسین منی, حسین مجھ سے, میری فیملی سے. حسین کے حسب کو دیکھنا ہو, انا من حسین. ہائے 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 ہائے, میں حسین سے ہوں. حضور کہہ رہے ہیں میں حسین سے ہوں. یہاں معمولاً یہ نانا و نواسے کی بات نہیں ہے فقط.
اس بات کو پہلے کسی مجلس میں کسی مقام پر کہہ چکا ہوں یہاں کو کیا؟ اللہم صلی علی محمد و محمد. کہ جب حسین پشت رسالت پر ہوں تو کسی فقیہ نے، کسی شیعہ یا سنی فقیہ نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ سنت رسول یہ ہے کہ جب بھی آپ کا نواسا، ماشاءاللہ بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں، تو آپ کا نواسا کبھی آپ کی پشت پر آ جائے گا تو آپ 70 مرتبہ کہیں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور کہیں گے سنت رسول یہ ہے کہ میں بھی یہ کہوں گا. نہیں ہے. یہ یہاں پر یہ نواسا اور نانا کا معاملہ نہیں ہے، فقط امامت حسین ہے جو رسالت مصطفیٰ پر بیٹھی ہوئی ہے. حضور تعارف کروا رہے ہیں. کوئی بھی پیشوام نماز پڑھا رہے ہوں اور ان کا نواسا یہاں ان کی پشت پر آ کے بیٹھ جائے، اور یقین جانیے 70 تو چھوڑ دیں، اگر وہ 10 مرتبہ بھی پڑھ لیں نا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میں دیکھتا ہوں اگلی نماز جماعت میں کیا ہوتا ہے. تو لوگ کہیں گے کہ مولانا آپ کا نواسا تھا تو اس میں ہمارا کیا قصور تھا، آپ نے گھر کا معاملہ تھا، آپ مسجد میں اتنی لمبی لمبی نماز پڑھوا رہے ہیں ہمیں. یہ سارے فقہی مسئلے اس وقت بھی یاد بھی آ جاتے ہیں کہ کیونکہ خود امام جماعت کے لیے مستحب ہے کہ اضعف المامومین کا خیال رکھے، جو نماز پڑھنے والوں میں سب سے ضعیف ہے ان کا خیال رکھے، بہت لمبی نماز نہ پڑھائے. کتنا پریکٹیکل دین ہے واقعی ہمارا. آپ کو آیت اللہ خمینی کے اس میں بھی ملے گا کہ وہ نماز پڑھاتے تھے، اور بزرگ علماء کے اس میں بھی، کہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو مختصر نماز جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، باقی آپ نے اپنی نماز شب پڑھنی ہے، مستحب نمازیں پڑھنی ہے، وہ آپ جتنی پڑھیں. واقعی پریکٹیکل ہے. آیت اللہ مرشی نجفی تو جب بی بی معصومہ قم کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے تو ان کے لیے منقول یہ ہے کہ اتنا اسپیڈ میں نماز پڑھاتے تھے کہ یہاں اذان شروع ہوئی اور انہوں نے وہاں اپنی نماز شروع کر دی، اذان ختم ہونے کا بھی ویٹ نہیں کرتے تھے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ یہ ہونا شروع ہو جائے، لیکن وہ اس لیے اسپیڈ میں پڑھاتے تھے کہ جتنے اطراف کے بزنس مین تھے، دکاندار، وہ سب آ جاتے تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. 5 منٹ میں مغرب عشاء دونوں پڑھائی، نماز جماعت کا ثواب ملا، فارغ ہو گئے، اس کے بعد اپنی دکان پہ چلے گئے. رسول اللہ کے لیے روایت میں ہے کہ مرتبہ انہوں نے بہت جلدی نماز پڑھائی، یہ روایت میں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے آج بڑی جلدی نماز پڑھا کے ختم کر دی، وجہ؟ کہ تم نے آواز نہیں سنی؟ ایک بچہ رو رہا تھا اور اس کی ماں جماعت میں شریک تھی. ہائے ہائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیا بات ہے، ہم نے آپ کو عالمین کے سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سنیے گا، آج کے حد تک بات ختم کرنے لگا ہوں. آہستہ آہستہ مصائب کا تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو یہ ہر امام جماعت کے لیے مستحب تو نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کا خاص احترام ہے حسین کے لیے. آج لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ جس ایریا میں اس وقت میں خطاب کر رہا ہوں وہاں تو شاید ایسی باتیں نہ ہوں، لیکن یہ بات چونکہ دور تک جاری ہوتی ہے کہ نماز افضل ہے یا امام حسین علیہ السلام، اور نماز یہ تو عزاداری، یہ واقعاً کیا یہ باتیں رہ گئی محرم میں کرنے کے لیے؟ سوچئے گا، رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں اور امام حسین ان کی پشت پر ہیں، تو کیا رسول اللہ نے نماز توڑی؟ نماز توڑ کے لے لیا حسین کو گود میں؟ نماز نہیں توڑی نا، نماز جاری رہی. اچھا نماز بھی جاری رہی تو کیا حسین کو چھوڑ دیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے؟ نماز اور حسین کو ملانے کا اس سے اچھا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا تاریخ میں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو بہرحال بات کو میں اس طرح سے سمیٹ رہا ہوں، یہ ہے حسین منی و انا من حسین. اس لیے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر کیجئے، حضرت داؤد، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے. ان میں سے کسی کے لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان سے ہوں، حسین کے لیے کہا میں ان سے ہوں. کہ وحی کے بغیر حضور کلام نہیں کرتے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جب حضور اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا. یہ رسالت مصطفیٰ ہے جو عصمت فاطمہ زہرا کے احترام میں بلند ہو رہی ہے. کیا اچھا اللہم صلی، مجھے بات کرنے دیں. اللہم صلی علی محمد و محمد.
چلیں آپ کے جذبات ہیں تو میں ایک جملہ کہہ دوں، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بات ہو جائے. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے. بی بی محدثہ ہیں، جبریل کے ذریعے سے خدا سے ہم کلام ہوتی ہیں. ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے. ہائے ہائے ہائے، انی اجد فی بدنی ضعفا. حدیث قصہ پڑھ رہا ہوں، حدیث قصہ پڑھ رہا ہوں، کوئی غیر معتبر روایت نہیں، حدیث قصہ پڑھ رہا ہوں. انی اجد فی بدنی ضعفا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ آپ کے بدن میں ضعف ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ فاطمہ کے پاس کیوں ہے سلام اللہ علیہا؟ نہیں، آپ نے عام حالات میں جانا ہے طبیب کے پاس، لیکن جب نبوت کے جسم میں ضعف ہو اسے قوت ملتی ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، بضعت الرسول سے. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے. راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے. اللہ اکبر. حسنین بھی بنتے ہیں سخی، محرم کے لیے کہنے لگا ہوں، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. بن جاتا ہے عباس بھی، دین مکمل اس دو جملوں میں ہو جائے گا، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. یا علی پہنچ رہی ہے. آخر تک مل کے بھیجے گا. اللہ آج کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ دین کو لیجئے اہل بیت کے کلام سے، اپنی فکر سے نہیں، اپنی عقل سے نہیں. اس کو انشاءاللہ اس بات کو اور بڑھائیں گے آگے. ابھی بات یہ تھوڑا سا اور گنجائش ہے کہ اس پہ بات کی جائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آج مجھے کہہ دینا تھا لیکن آج وقت نہیں بچا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مصائب کا وقت میں نہ لوں فضائل میں، اور مصائب کو پوری طریقے سے پڑھا جائے. میں اشارہ کر رہا ہوں، کل پھر یہاں سے بات شروع کریں گے. اس لیے کہ جب آپ اہل بیت سے لے رہے ہیں دین کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مفسران قرآن سے دین کو لے رہے ہیں جنہیں اللہ نے خود مفسر بنایا ہے قرآن کا. یہ ذہن میں رکھیے گا. حسین اور قرآن میں ایسی شباہت ہے. قرآن مجید میں ذکر امام حسین ہمارا موضوع ہے. میں ایک ایک کر کے آیتیں پڑھوں گا، آج بھی پڑھنی تھی لیکن وقت نہیں. آج 21 شباہتیں لکھی ہیں علماء نے، وہ تو جو سامنے سمجھ میں آ گئیں. قرآن اور حسین میں 21 تو سامنے کی شباہتیں. قرآن سید الکلام ہے، حسین سید الشہداء ہے. مجھے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کل آیتیں پڑھوں گا اس سلسلے میں. قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سورہ اسراء کی آیت. قرآن شفا ہے، حسین کی خاک آگے شفا ہے. بنص حدیث معصوم امام صادق کا کلام ہے کہ حسین کی خاک آگے شفا ہے. تین کربلا میں شفا ہے. کیا کہنا. قرآن نور ہے. حسین اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. قرآن امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے. حسین اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. بس میں اتنا کہہ دوں، آپ انشاءاللہ اسے قبول فرمائیں گے جیسے میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. قرآن اور حسین میں اتنی شباہت ہے کہ حسین کتابوں میں آئے تو قرآن بن جائے، کتاب انسانوں میں آئے تو حسین بن جائے.